وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدقت يا رب العالمين. دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 216 سے اوپر کی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال ہوا تھا اس کے بارے میں کہ لوگوں نے سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے والدین پر، اقربا، یتیموں، مساکین اور مسافر پر. آخر میں اللہ نے فرمایا جو بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ رب العزت جاننے والا ہے. آج کے زیر درس آیات میں جہاد کے بارے میں ہے. جہاد کو قتال بھی کہتے ہیں. قتال کہتے ہیں لڑائی کو، لڑنے کو. تو دوستو بزرگوں، جیسے کہ آپ حضرات نے پیچھے سنا کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر روزے. رمضان المبارک کے روزے کیا ہے؟ مرد پر ہے یا عورت پر ہے؟ مرد اور عورت، جبکہ عاقل ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو تو اس پر روزے فرض ہے. تو وہاں کتب علیکم الصیام، یہاں اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر جہاد، لڑنا، جنگ. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ قتال، یہ جنگ اچھی نہیں لگتی ہے تمہیں، تمہاری طبیعت اچھی نہیں سمجھتی. اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، امید ہے. اور عسیٰ یہاں جو اللہ رب العزت نے فرمایا تو یقین کے معنی میں آتا ہے کہ یقیناً جو چیز کسی چیز کو تم ناپسند کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. ممکن ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو. کون فرماتا ہے؟ اللہ. کیونکہ ہر کام کے انجام معلوم ہے کس کو؟ اللہ کو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تم پسند کرتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے برا ہو. آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو. اب جہاد فرض ہے، اور فرض کفایہ ایک ہے، فرض کفایہ ایک ہے فرض عین. جنازہ آدمی مر جائے تو اس کا جنازہ جب حاضر ہو جائے، جنازہ جب آ جائے، اس محلے والے کے اوپر جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اس محلے میں سے نکل کر کے جنازے کی نماز میں شریک ہو گیا، ایک آدمی شریک ہو گیا تو سارے محلے والے گناہ سے بچ گئے، گناہ سے. اور اگر ایک بھی نہیں نکلا تو سارے گناہ گار ہیں. جنازہ فرض کفایہ، آپ نے سنا ہوگا کہ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہے. اور ایک ہے فرض عین. فرض عین ایسا ہے جیسے کہ نماز ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے. محلہ چھوڑو، ایک گھر کے اندر، ایک جگہ میں اب وزیر بھائی نماز زیادہ پڑھے تو زائد پر فرض نہیں ہے.
فرض ہے، حالانکہ وہ باپ نے فرض دیا تو بیٹے پر بھی فرض ہے، زائد پر بھی فرض ہے، یا زائد پڑھے تو وزیر کا چھٹکارا مل گیا؟ نہیں، یہ وزیر پر بھی فرض ہے، اس کے گھر والوں پر بھی فرض ہے، اور ان کے اولاد پر بھی فرض ہے۔ تو یہ فرض عین ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اور اگر کوئی بھی ہر ایک اس میں شرکت نہیں کرے گا تو سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ اب فرض کفایہ اور فرض عین، اس پر فقہا کی پھر بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی بستی پر کافر حملہ آور ہو جائے، کسی ملک کے اوپر، کسی مسلمانوں کی بستی پر، اب وہ اپنے دفاع کرنے میں کمزور ہو، مسلمان کافر زوراور ہو، تو اس کے پڑوس والے ملک پر اس کی مدد کرنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اور اگر اس سے بھی ان کی مدد نہیں ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بعد والے ملک پر، اس طرف بعد والے، پھر حتیٰ کہ اگر پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب پر اس کی مدد کرنا فرض ہے، مرد ہے عورت ہے، سب پر فرض ہے۔ جیسے کہ آج کل فلسطین میں ہے، آج کل فلسطین میں ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم غفلت کے خواب میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، ان کے حالات کو دیکھو۔ ایک دن کسی نے کہا کہ یہ خود بدعمل تھے، اس وجہ سے یہ ان کے اوپر کافر مسلط ہو گئے۔ لیکن دوستو بزرگوں، میں نے جو خود دیکھا ہے ویڈیو میں اس کے حالات، کہ ایک ایک آدمی کے ایمان، میں کہتا ہوں اگر ان کے ایمان آج کل اگر ایمان مضبوط ہے تو فلسطین والوں کی ہے۔ ایک گھر کے 70 آدمی شہید ہو گئے، پھر بھی شکر کر رہا ہے، اور پھر بھی جہاد کے لیے تیار ہے، اپنے بچوں کو خون میں لت پت، پھر بھی جہاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرض عین یہ ہے۔ فرض کفایہ، جہاد فرض ہو، فرض کفایہ میں والدین کی اجازت ضروری ہے، والدین کی اجازت ضروری ہے، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اب بعض لوگ اس میں فرق نہیں سمجھتے، نہیں پھر بھائی نہیں، جہاد میں والدین زندہ ہے اس کی وجہ خدمت کرو، بس یہی جہاد ہے، یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، اور وہاں مسلمان طاقتور تھے، اور جس علاقے کے اوپر مسلمان حملہ آور ہو رہے تھے، رسول اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا آپ کی والدین ہے؟ اس نے کہا کہ والدین کی خدمت کرو، آپ نہیں جاؤ، آپ کی والدین کمزور ہے، بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تم ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کی ثواب ملے گا۔ یہ کس وقت جب کہ جہاد ہے، جہاد کیا ہو؟ فرض کفایہ ہو۔ اور فرض عین میں والدین کی اجازت بھی ضروری نہیں، حتیٰ کہ بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، جا سکتے ہیں، فرض عین۔ اب فرض عین کی میری تعریف یہ کہ مسلمانوں پر کافر زوراور ہو، اور ان کو چین و سکون انہوں نے برباد کیا ہو، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں چھوڑتے ہو، اور مسلمانوں ہمارے بہنوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تمہارے اوپر، پہلے اسی صورت میں گزر گیا، اسی سپارے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر جہاد بھی فرض کیے گئے۔ قتال، لڑنا، سمجھئے جہاد سے انکار کرنا انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، سمجھئے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، پھر اپنے لیے بانے ڈھونڈتے ہیں، جہاد بھی قلم کے ساتھ بھی ہے، زبان کے ساتھ بھی ہے، سمجھئے، اپنے نفس کے ساتھ بھی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی میدان میں اترے ہیں۔ 27 میدانوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنے ہیں، تلوار اٹھائے ہیں، جنگ احد کے میدان پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے مشورہ کیا کہ نکلے یا نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی، اور بعض صحابہ کرام کی رائے بھی ہے کہ نہیں نکلیں گے، ہم اپنے گھروں میں ہوں گے، تو وہ جب حملہ آور ہوں گے ان کو ہم اپنی چھتوں سے، اپنے گھروں کی طرف سے ان کے اوپر حملہ کریں گے، وہ باہر ہوں گے، ہم اس کی دفاع خود خوب کر سکتے ہیں، وہ زیادہ ہے، ہم کم ہیں۔ لیکن بعض ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، وہ اتنی جرت کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم بھی جرت کے ساتھ نکلیں گے اس کے ساتھ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، رسول اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، وہاں زرہ پہن کر کے، اور جب نکل رہے تھے تو بعض ساتھیوں نے کہا یار آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے یہی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ نہیں نکلے، آپ نے عروب رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا، اس پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، اگر نہ نکلے تو نہیں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی جب ایک مرتبہ زرہ پہن کر کے پھر جہاد کرنا چاہیے، زیب نہیں رہتا ہے، اب نکلنا ہے،
اب کیا ہے؟ نکلنا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ یہودیوں کے لیے جنگ احزاب کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. بہت ہیں، تقریباً 27 غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفسی خود شریک ہوئے ہیں. لیکن آج کل لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ دہشت گردی ہے. کیا ہے؟ جہاد کو دہشت گردی کا نام دیا. اگر وہ جتنے بھی دہشت گردی کرے، جتنے بھی کرے، مسلمان 100 مارے، دہشت گردی نہیں ہے. اگر ایک مسلمان نے کسی کافر کو مار دیا، پورے میڈیا میں کیا ہاتھ ہے؟ یہ دہشت گرد ہے. اور پھر یہ ہمارے جو عصری تعلیم سے جو متاثر ہے، ہاں یہ کہتے ہیں یار ہمارا مسلمان ٹھیک نہیں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. لعنت تو ہے ایسے نظریے پر. ابھی کیوں خاموش ہے؟ یہاں ہمارے پاکستان کا ملالہ کا نام سنا نا؟ ایک ملالہ کو مارا، ایک گولی لگی، کتنے میڈیا میں کتنے اچھل رہے تھے، اور یہاں سے لے گئے. اور فلسطین میں کتنے بچے روزانہ مر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. تو کیا وہ ابھی وہ میڈیا نہیں خاموش ہے؟ ابھی دیکھو کیا حالت ہو رہے. بس ہم تو کمزور ہے. بس یہی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اس کی مدد فرمائے. اللہ اکبر. آگے اللہ رب العزت فرمائیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ اور اس پر بھی تفصیلات. وہ حرمت والے مہینے کتنا ہے یاد ہے نا؟ تفصیل سے بات ہو چکی ہے. کون کون سے؟ 3 متصل ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب. ان 4 مہینوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ساتھی بھیجے، ایک لشکر بھیج دیا اور ان کو خط دے دیا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ امیر ہے، آپ چلے جائیں، کافروں کا قافلہ آ رہا ہے، ان کو پکڑنا ہے. لیکن وہ جب تیار ہو گیا، روانہ ہو رہا تھا، رونے لگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کی صدمے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا کہ آپ نہیں جاؤ. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ کو تیار کیا کہ آپ جاؤ، اور خط دے دیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 دن کے بعد اس کو دیکھنا ہے، جاؤ سفر کرو، نکلو، اس خط کو کھولنا نہیں ہے، 2 دن کے سفر کرنے کے بعد تمہیں دیکھنا ہے. مقام نخلا پر پہنچ کر کے تمہیں دیکھنا ہے. اور وہاں پر پہنچ کر کے اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قافلہ آ رہا ہے مشرکوں کا، اور اس کو پکڑنا ہے، اور انہوں نے وہ تیار ہو گئے. لمبا واقعہ ہے، بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس میں تقریباً ذی القعدہ رجب جب شروع ہو رہا ہے، جمادی الآخر کے وہ 30 تاریخ سمجھ رہے تھے، وہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، پہلی تاریخ تھی. اور انہوں نے اس ایک حضرمی کافر کو مارا، قتل کر دیا، اور 2 کو گرفتار کیا، اور مالی غنیمت بھی ساتھ لے کر گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حالانکہ وہ رجب کا مہینہ کی پہلی تاریخ تھی، اور ان مومنوں نے سمجھا کہ یہ کیا ہے؟ 30ویں تاریخ ہے جمادی الآخر کی. کیونکہ وہ مشرکین بھی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے یہ 4 مہینے، جیسے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان میں 4 مہینے عزت والے ہیں. یہ کافر لوگ بھی اس کی عزت و احترام کرتے تھے، اور اس میں وہ بھی نہیں لڑتے تھے، اس میں وہ بھی نہیں لڑتے تھے. لیکن وہ ایسا کرتے تھے، کبھی اس میں آگے پیچھے بھی کرتے تھے، آگے پیچھے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اس کی تفسیرات ہو چکے ہیں. تو اب انہوں نے اعتراض کیا کہ اے محمد یہ کس طرح نبی ہے؟ حرمت والے مہینے کے اندر لڑنے گئے، ساتھیوں کو بھیج دیا، لڑ گئے، اور ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا. تو انہوں نے سوال کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جائز ہے؟ کیسے نبی ہو؟ وہ ہزاروں سال بابا ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے لے کر، ملت ابراہیم سے لے کر کے یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، اور تم نے اس کی عزت کو پامال کر دیا، ایک بندے کو قتل کر دیا، ایک بندے کو قتل کر دیا. سمجھ گئے؟ توجہ. اب کچھ بات کہتے ہیں کہ کچھ مومنوں نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الآخر کی آخری تاریخ ہے، اور وہ رجب کی تاریخ شروع ہو گئی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کافروں نے سوال کیا. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ہے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام میں عزت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ اس میں لڑنا. کس میں لڑنا کیسا ہے؟ اس میں تو لڑنا جائز نہیں ہے. یہ کس نے سوال کیا تھا؟ مشرکین نے، کیونکہ اس کا ایک بندہ مارا گیا تھا. اب جب مارا گیا تو ان کو اعتراض کا موقع، کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے دل کے اندر کوئی بغض رکھتا ہے نا، وہ ایسے تاک میں کھڑا ہوتا ہے کہ کب مجھے اعتراض کا موقع ملے تو میں اعتراض کروں. وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاندان سے ہے، ان کی خاندان سے، ان کی قوم سے ہے، لیکن وہ تیار کھڑے تھے. کیسے نبی ہے؟ حرمت والے مہینوں میں بھی لڑتے ہیں، ساتھیوں کو بھیج دیا اور ایک بندے کو قتل کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب جواب سنو. انہوں نے اعتراض کیا کس پر؟
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जवाब अल्लाह दे रहा है, अल्लाह जवाब दे रहा है। अल्लाह फरमाते हैं यसअलूनका, सवाल करते हैं आपसे अन शहरिल हराम, इज्जत वाले महीनों में, इज्जत वाले महीनों के बारे में, क़ितालन फ़ीह, इसमें लड़ना कैसा है। कुल आप कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ितालुन फ़ीह कबीरुन, इसमें लड़ना बड़ा गुनाह है, लड़ा बड़ा गुनाह है, गुनाह है, लेकिन ये गुनाह है जानबूझ करके करे, जानबूझ करके जो कोई करेगा गुनाह है, लेकिन इससे वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से लोगों को मना करना ये भी बड़ा गुनाह है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, सच्चे नबी है और सच्चे रास्ते की तरफ दावत देता है, और तुम लोगों को नहीं छोड़ते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों को नहीं छोड़ते हो, अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, ये भी बड़ा गुनाह है ना। अब ये गुनाह है, वो गुनाह नहीं है। एक नंबर दो, वो कुफ्रुम बिही, और अल्लाह के साथ कुफर करना। अल्लाह फरमाते ये मेरा रसूल है, तुम कहते हो नहीं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हो, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हो। अल्लाह फरमाते ये मेरा नबी है, मेरा रसूल है, तुम नहीं मानते हो, ये कुफर जब करते हो, ये कुफर भी बड़ा गुनाह है, ये कुफर भी बड़ा गुनाह है। और इसी तरह वल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम से मोमिनों को इबादत से रोकना, ये भी बड़ा गुनाह है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा करे इधर इबादत करे ना आना। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे के लिए जा रहे थे, कितने सहाबा थे, कितना, चलो शुक्र सबक याद है, 1400 सहाबा, और इन 1400 सहाबा को उम्र के लिए छोड़ दिया। तो उम्र में क्या, तो बैतुल्लाह के तवाफ है ना, इबादत है ना, तो मस्जिद हराम से मना किया। तो अल्लाह फरमाते वल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम से लोगों को रोकना ये भी बड़ा गुनाह है। अब जी हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई हराम है, गुनाह है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रास्ते से मना करना लोगों को, ये भी बड़ा गुनाह है, और अल्लाह के हुक्मों का इनकार करना ये भी बड़ा गुनाह है। मस्जिद हराम से लोगों को रोकना ये भी बड़ा गुनाह है। ये क्यों कर रहे हो, ये काम जो तुम कर रहे हो, एक काम वो भी गलती से सहाबा गलती में पड़ गए। उसने समझा कि जब आखिर की आखिरी तारीख है, वो जो रजब की पहली तारीख शुरू हो गई थी, लेकिन वो मुगालते से इस तरह हुआ है, तुम तो जानबूझ करके करते हो। हालांकि मुगालते से ऐसा खता में ऐसा हो जाए तो गुनाह नहीं है। अब गुल मोहम्मद ने रोज़ा रखा, रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रखा। अब दिन के 12 बजे आकर के कढ़ाई तैयार करके बैठ गए। जब लोग कहते भाई रोज़ा क्या, पहले रोज़ा तो इतना नहीं, कहाँ है, नहीं कहा भाई तेरे ऊपर का कहा नहीं। अब जानबूझ करके कहे गए रोज़े को तोड़ेगा तो उस पर 61 रोज़े आएंगे, कितना, 60 रोज़े कफारा, और वो भी लगातार, और 1 रोज़े की कज़ा, इतना। और अगर इसको याद ना हो, रोज़ा याद ना है, ये रोज़ा याद रहा, कढ़ाई तैयार करके बैठ गया और खाने लगा, खूब खा लिया, और उसके ऊपर फिर पानी भी पी लिया, बोतल पी लिया, और बाद में अरे मुझे तो रोज़ा था, तो कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह, और रोज़ा भी बरकरार है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से मेहमानी है ना, बस। वो तो सहाबा ने क्या मुगालते में से किया ना, कसरत तो नहीं किया। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम तो जानबूझ करके अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हो। आयत समझ आ रही है, आयत का मकसद समझ में आ रहा है ना। वह कुफ्रन, और अल्लाह के हुक्म से इनकार करना ये भी बड़ा गुनाह है। मस्जिद हराम से लोगों को रोकना भी बड़ा गुनाह है। वह इखराज अहलिही, और ये बैतुल्लाह का अहल जो है रसूलुल्लाह और सहाबा है। तुम मुशरिक बैतुल्लाह का अहल नहीं हो सकता है, और इन अहल के, उस बैतुल्लाह के अहल वालों को बैतुल्लाह से, हरम से निकालना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पे मजबूर किया, सहाबा को हिजरत पे मजबूर किया, ये बड़ा गुनाह नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत पे जा रहे थे, और चलते चलते जब जहाँ से बैतुल्लाह नजरों से उजल हो रहा था, और रुख मोड़ करके, और क्या फरमाया कि अगर मेरी कौम मुझे न नकारते मैं कभी भी नहीं जाता, मेरी कौम मुझे मजबूर करती है, नहीं छोड़ती है। तो वह इखराज अहलिही मिन्हु अकबर इंदल्लाह, ये बहुत बड़े गुनाह है। अकबर एक क्या है, कबीर, और एक अकबर, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इंदल्लाह, अल्लाह के हाँ, अल्लाह के हाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब वो अल्लाह फरमाते, अब फिर आयत को दोहराता हूँ, अल्लाह फरमाते हैं आपसे पूछते हैं हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करना कैसे है। अब वो क्यों, अब मसला मालूम है ना, बाज़ बीमारी होते हैं, मसला मालूम है, अब मोदी से गलती हो गई, चलो अब ये गलती उठा करके मोदी से ये कैसा है, अब ये कैसा है, अब मोदी साहब तो हक बताएगा, फिर आपने क्यों किया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में तो लड़ना जायज़ नहीं, गुनाह है। अब उनके साथियों ने बंदे को मारा तो बड़ा गुनाह है। आकर के पूछते हैं कि ये हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई खेलना कैसा है।
रसूलुल्लाह से सवाल किया, जवाब दिया किसने? अल्लाह ने जवाब भी दिया और साथ साथ और भी डांटा, और भी कि तुम एक चीज के बारे में सवाल करते हो जबकि वो भी मुगालता कसदन नहीं किया है, जो तुमने कसदन बड़े बड़े गुनाह किया है उसकी तरफ तुम्हारी ध्यान नहीं है। जैसे इराक की तरफ से बैतुल्लाह कोई बंदा हज पे आया तो वहाँ एक बहुत बड़े आलिम थे, उनसे पूछा तवज्जो है, उनसे पूछा कि मौलवी साहब ये इहराम की हालत में जुए को मारना कैसा है? इहराम की हालत में, और वो कहाँ का? इराक का रहने वाला। तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के बंदो, हजरत अली करमल्लाहु वजहू को और कोफे वालों ने हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, उनके बारे में नहीं पूछते हो कि कितना बड़ा गुनाह है, जुए के बारे में पूछते हो कि कितना बड़ा गुनाह है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे वहाँ वो पूछना कि इराक वालों ने जो हजरत अली करमल्लाहु वजहू को शहीद किया, कोफे वालों ने इमाम हुसैन को जो शहीद किया, कितना बड़ा गुनाह है, उसकी गुनाह के बारे में नहीं पूछते, जुए के बारे में पूछते हो। अल्लाह अकबर। बाज़ लोग बेमकसद सवालात करते हैं, बेमकसद सवालात, हर सवाल का जवाब भी ज़रूरी नहीं है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी सवालात के जवाब जो मकसद के होते हैं देते, जो बेमकसद होते हैं। बाद में यार मैंने सवाल किया, मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो सवाल बेमकसद है। सवाल क्या है? बेमकसद है। जैसे एक बंदे ने मेरे से सवाल किया, मेरे से खुद इधर बिठाने कर, और वो भी कसाई थे, मुर्गी के कसाई। कहा मौलवी साहब मैं बहुत परेशान हूँ कई दिनों से। मैं क्या परेशानी है? कहा अल्लाह ने पहले अंडे को पैदा किया या मुर्गी को पैदा किया? मुर्गी भी अंडे से पैदा होती, चूजा मुर्गी भी अंडे से और अंडा भी मुर्गी से। अब मैं हैरान हूँ पहले कौन से पैदा है, कई दिनों से परेशान हूँ। मैं क्या नमाज की फर्ज याद है? कहा कि नहीं। मुफ्तिदात याद है? नहीं। वाजिबात याद है? नहीं। हाल खराब, ये सवाल, ये कब्र में सवाल, ये याद करो ना, ये नमाज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। ऐसा बेमकसद सवाल, इसके लिए बहुत कई दिनों से परेशान हो और नमाज नहीं आती, मेरे से पूछा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, सवाल करते हैं आपसे इज्जत वाले महीनों में लड़ाई किस तरह है। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, क़ितालुन फ़ीह कबीरुन, इसमें लड़ना बड़ा गुनाह है, वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और रोकना है अल्लाह के रास्ते से, ये भी बड़ा गुनाह है, व कुफ्रुन बिही, और अल्लाह के साथ कुफ्र करना ये भी बड़ा गुनाह है, वल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से रोकना भी बड़ा गुनाह है, व इखराजु अहलिही मिनहु अकबर इंदल्लाह, और उसके अहल वालों को बैतुल्लाह से निकालना ये भी बड़ा गुनाह है। आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल। तवज्जो है, आखिर में अल्लाह क्या फरमाता है, वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल, ये कुफ्र और शिर्क ये कत्ल से भी बढ़कर गुनाह है। ये जो तुम शिर्क करते हो, ये जो तुम शिर्क करते हो, ये जो तुम कुफ्र करते हो, ये तुम्हारा शिर्क करना, तुम्हारा कुफ्र करना कत्ल से ज्यादा गुनाह है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है कि 100 आदमियों के कातिल को अल्लाह ने माफ किया है, लेकिन मुशरिक को अल्लाह माफ नहीं करेगा। वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। दिल चाहता इस पर तशरीह करूं। वला यज़ालून, अल्लाह फरमाते हैं वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल, और वल फितनतु शिर्क जो है अकबर बहुत बड़ा गुनाह है, मिनल क़त्ल, क़त्ल से। इस आयत के टुकड़े पर इंशाअल्लाह फिर कल तफसीलात करूंगा। जो कुछ कहा और आप हज़रत अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए, यही हमारे नज़रिया निजात पर है।